وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پھر کائنات تمہاری باج گزار ہوگی، تمہاری دہلیز کی لونڈی ہوگی، زمانہ تمہارا نوکر ہوگا، شرط یہ ہے تم امت بننا، تم نے امت بننا ہے، تم نے رسول اللہ کا غلام بننا ہے۔ تمہارا لب و لہجہ بتائے ہم حضور کی امت ہیں، تمہارا طرز زندگی بتائے تم حضور کی امت ہیں، تمہارا کردار بتائے۔ تم ترازو پہ کچھ تول رہے ہو تو لوگ دوسری طرف بھی منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، یہ غلط نہیں تول سکتا، یہ امت رسول ہے۔ تم بول رہے ہو، لوگوں کو یقین ہو کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ رسول اللہ کا امت ہے۔ تمہارا طرز زندگی بتائے میں امت رسول، تمہاری وحدت، تمہارا زور ہے، تمہاری طاقت ہے، تمہاری توانائی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تو امت بنایا تھا، تم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، تم نے اپنے آپ کو بانٹ دیا، تم ایک دوسرے کا گریبان نوچنے لگے، تم ایک دوسرے کے جبے پھاڑنے لگے، تم ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کے بیج بونے لگے، تمہاری زبانیں انگارے اگلنے لگی، تم چنگاریاں نکالنے لگے، تم ممبر و محراب کے تقدس کو پامال کرنے لگے، تم خواہشات کے غلام بن گئے، تم آرزوؤں کے نوکر بن گئے، تم اپنے نفس کی غلامی میں آ گئے۔ تم تو غلام تھے آمنہ کے لال کے، تم نے کب سے نفس کی غلامی اختیار کر لی، تم کب سے خواہش کے نوکر بن گئے، تم کب سے نفس کے بندے بن گئے۔ پھر تمہیں ذلیل نہ کیا جاتا تو اور تمہارا علاج کیا ہے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے۔ عبد القادر روحیلے نے جب ملک تیمور کو قید کر کے اس کی آنکھیں نوکے خنجر سے نکالی اور اس کی حرم کی بیٹی اور بہو کو بہنا ناچنے پہ مجبور کیا، لیکن ایک دم نہ جانے اس کو کیا خیال آیا، اس نے سارا اسلحہ اتار کے پھینک دیا اور چارپائی پہ لیٹ کے خراٹے لینے لگا، لیکن وہ بیٹیاں برابر ناچتی۔ تو عبد القادر روحیلہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور اس حالت کے اندر اسلحہ اتار کے خراٹے لینے لگ جانا یہ ایک سپاہی کی شان کے لائق نہیں ہوتا، یہ میرا تکلف تھا، یہ میری بناوٹ تھی۔ مجھے خیال آ گیا کہ میں نے بہت زیادتی کی ہے اور میں یوں بیٹا، میرا خیال تھا کہ تیمور کی کوئی بیٹی میرے ہی خنجر سے میرا گلا چھین دے گی، لیکن اس کے باوجود تم برابر ناچتی رہی۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس نے کہا کہ اب میں حق بجانا جو میں نے آپ کے ساتھ کیا، اس لیے کہ میرے خنجر کو پڑا ہوا دیکھ کے اور مجھے خراٹے لیتے ہوئے دیکھنے کے باوجود بھی جب تم ناچ رہی ہو تو پھر میں نے غلط نہیں کیا، تمہارا علاج یہی تھا۔ جب ہماری بیٹیاں غیروں کی لڑائی میں ہوں، جب ہمارے گلے چھینے جا رہے، جب شام جڑ رہا ہو، جب برما میں آریوں کے ساتھ انسانی آزاد کاٹے جا رہا، جب بغداد کے اندر اس امت کی شہزادیاں بھیک مانگنے پہ مجبور ہوں، تو مجھے بتاؤ اس زمانے میں بھی ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچیں گے؟ تو پھر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہماری سزا تھی، ہمیں امت بنایا گیا تھا، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہم خواہشات کے نوکر بن گئے۔ تو میرے رب نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، دوسری بات وسط، تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط اس کے تین معنی امام قرطبی نے دیے، باعظمت امت، باکمال امت، اور تیسرا معنی معتدل۔ عظمت کے جس معراج پہ تمہیں بٹھایا تھا وہ کسی اور کا مقصود نہیں تھا، جو الہی الارض مسجد، پوری کائنات کو تمہارے لیے مسجد بنا دی، تمہیں یہ عزت دی۔ حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں وانتم آخر الامم، اور تم آخری امت ہو، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ہمیں آخری امت بنایا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ مجھے کہا گیا، یہ آپ کو کہا گیا تم خیر امت ہو۔ ذرا گریبان میں جھانک کر کے دیکھیے، مجھے کہا گیا میں خیر ہوں، آپ کو کہا گیا خیر ہوں، یار یہ نسبت میرے حضور کی ہے۔ تو تم خیر سے جڑے ہو، تم بھی خیر بن گئے، تم خیر امت ہو، تمہیں عزتوں کی مسجد دی تھی، جو معراج، جو مقام، جو مرتبہ، جو رفعت تمہیں دیا گیا وہ کسی اور کا مقصود نہیں ہے، تم خیر امت قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا اس سے مراد باعظمت، دوسرا معنی باکمال، جو عزت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام تمہیں دیا گیا، جو کمال، عروج اور بانکپن تمہارا مقصود وہ کسی اور امت کا مقصود نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایک بندہ صبح سے لے کر کے ظہر تک مزدوری کر رہا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کر رہا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن
کی رات گزارے، اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے، دونوں سے کم تھوڑا وقت نکالا لیکن اس کو 2 کی رات دی۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی، دوسری مثال نصارہ کی، تیسری مثال محمد۔ تھوڑے عمل پر زیادہ اجر رکھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک نیکی کرو گے 10 کا ثواب۔ یہ اس امت کو اعزاز دیا گیا، یہ امت کو تکریم دی۔ ایک بچہ حفظ قرآن کرتا ہے اور اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرتا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں اترتا ہے ایک شخص، عمر کی کثرت کی وجہ سے وہ خاندان کی شفاعت کا اہل ہو جاتا ہے۔ کیا کیا شرف نہیں دیے گئے، کیا کیا مقام۔ اس امت کو عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیا گیا۔ قیامت کے دن آزائے وضو سے چمکتی ہوئی یہ امت سامنے آئے، دور سے پہچانے جائیں گے یہ محمد عربی کے غلام، کیونکہ ان کے آزاد چمک رہیں گے، روشنی نکل رہی ہوگی ان کے وجود سے۔ تیسرا معنی امت وسط کا، معتدل، اعتدال کی راہوں پہ چلنے والا، نہ یہود کی طرح اور نہ نصارہ کی طرح افراط و تفریط کا شکار نہیں ہو، بلکہ یہ اعتدال کی راہوں پہ گامزن، عقائد میں، اعمال، رویوں، طرز زندگی میں، انداز معاشرت میں، گفتگو میں، کلام میں، ہر لحاظ سے یہ اعتدال کی راہوں کے مسافر۔ جب یہ امت اعتدال کی راہوں سے نکلی اور ان میں غلو پیدا ہوا یا ان کے اندر تفریط پیدا ہوا تو نتیجہ یہ ہوا امت اپنی وقار کو کھو بیٹھی۔ یہود نے شان الوہیت اور شان رسالت کے اندر تنقیص کر دی اور انبیاء علیہ السلام کی دشمنی کو دی اور کتنے نبیوں کو ناحق قتل کیا۔ بنی اسرائیل نے 70 نبی شہید۔ آج اگر راہ خدا میں ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میں اور آپ ہوتے کون؟ اس راستے کے اندر تو نبی شہید ہوئے۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مکے سے طائف تک 70 ایسے نبیوں کی قبریں جن کی وفات صرف بھوک کی وجہ سے۔ یہ دین یوں ہی ہمارے تک نہیں پہنچا، یہ قدریں ہمارے تک یوں ہی نہیں پہنچی، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری جانب نصارہ نے انبیاء کے باب میں ایسا غلو کیا اور توحید کے عقیدے کو بھی بگاڑ کے رکھ دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دیا، قادم ثلاثہ میں مبتلا ہو کر کے 3 وجودوں کو انہوں نے معبود قرار دیا اور 3 وجودوں کے مجموعے کو الہ کہا۔ افراط اور تفریط کی راہوں پہ گامزن ہونے والے گمراہیوں کا شکار ہوئے، لیکن مجھے میرے دین نے، میرے اسلام نے جو عقیدہ دیا وہ صراط مستقیم کا عقیدہ دیا۔ اور ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں اصالتاً یا وقالتاً یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ اتنی ضرورت ہے ہماری کہ اللہ سے مستقیم راہ مانگے کہ چونکہ دونوں جانب لڑکنے کے اندیشے لمحہ لمحہ موجود ہیں، پھر اس کو اجالنے کے لیے آگے کہہ دیا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی نہ تو گمراہوں کا راستہ اور نہ جن پر تیرا غضب ہوا ان کا راستہ، نہ افراط نہ تفریط کی راہ۔ مالک مجھے مستقیم راہوں کا مسافر رکھنا، سیدھی راہ پہ گامزن رکھنا، کہ سیدھی راہ پہ گامزن ہونا ہی ہدایت کی علامت ہے۔ جب ترازو کے دونوں پلڑے برابر رہتے ہیں تو اس کو عدل کہتے ہیں، اسی سے اعتدال نکلا۔ کوئی پلڑا جھکا نہیں، عدل کا نظم خراب نہیں ہوا، تم لمحہ لمحہ عدل کی راہوں پہ گامزن رہو گے، اپنا محاسبہ کرتے رہو گے، اپنے عقائد کا محاسبہ کرتے رہو گے، تمہارے عقائد میں خرابی نہیں آنی چاہیے۔ تمہارے 3 بنیادی عقیدے ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ان عقیدوں میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دینا۔ اللہ جل شانہ کی جو شانیں ہیں، اللہ کی جو عظمت ہے، وہ تمہارے رگ و ریشہ میں ہر وقت اس کا رعب اور اس کی خشیت موجود رہنی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کی عظمتوں کے باوجود کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عقیدوں کے اندر خرابی آئے اور تم کہیں غلو کا شکار ہو جاؤ، جس طرح کے نصارہ نے کی۔ اللہ کی شانیں، اللہ کی عظمتیں وراء الورا ہیں۔ اور پھر دوسری بات، کہیں ایسا نہ ہو کہ توحید کے نشے میں تم انبیاء کی تکثیر کرنے لگ جاؤ اور نبی کی شان تمہارے لیے تکلیف کا سبب بننے لگ جائے۔ شاید اس سے توحید میں کوئی فرق آتا ہے، میاں توحید میں فرق
نبی کی عظمت سے کیسے آئے گا؟ اس لیے کہ نبی کو عظمت دینے والا تو میرا رب ہی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور پھر تیسری بات عقیدہ آخرت. آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا پر بیٹھ نہیں رہنا. بہرحال اللہ کی طرف سے جو اس کے علم میں متعین ہماری زندگی ہے اس کو گزارنے کے بعد ہم نے یہاں سے رخصت ہونا. وہ ہم جوانی میں چلے جائیں, ہم بڑھاپے میں چلے جائیں, یا ارذل العمر کے بعد ہم اس دنیا سے رخصت ہوں, یا بچپن میں چلے جائیں, یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. یہ ہمارا ہم سے مخفی رکھا گیا, یہ اللہ کی حکمت ہے. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ ہم نے یہاں بیٹھ نہیں رہنا, اور جب یہاں سے جانا ہے تو ایک دوسرا جہاں ہمارے لیے منتظر ہے, اور وہاں ہم نے ایک ایک عمل کا حساب. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اس نے ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا. اللہ اگر چاہے تو ہم سے گرفت کر لے, اور اگر چاہے تو اپنے کرم سے معاف کر. اگر وہ معاف کرنا چاہے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پاپی اور مجرم ہے, اسے معاف کیا.